3 سال سے مسلسل ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم نے پیسے کھائے، فلاں وزیر نے پیسے کھائے، کبھی نہیں ہم نے کرپشن کا الزام لگایا، چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے اور بے تکی بات کرنے اور بڑی زیادتی کی بات ہوتی ہے. لیکن ایک بات تو ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے جو یہ پروجیکٹ اڑاتے تھے، برارکوٹ بائی پاس اڑاتے تھے، ہم شور کرتے تھے. لوہار گلی کی پروٹیکشن کے لیے 10 کروڑ روپے دیا گئے تھے، یہ اڑا دیتے تھے، ہم شور کرتے تھے. کوئی برج اڑاتے تھے، ہم شور کرتے تھے. تو یہ جب بھی یہ ہمارے کیپٹل سٹی کے پروجیکٹس کو، پیکج کو یہ اڑاتے گئے، ہم بولتے گئے. پھر قدرت ہم سے کام لیتی کہ ہم مسلسل بولتے گئے اور اعداد و شمار کے روشنی میں مبنی پر حقائق ہم ہائی لائٹ کرتے رہے کہ تاکہ اگر کوئی اس ملک میں دیکھنے والا سننے والا تو اس سے کہے یار یہ زیادتی نہ کرو، یہ کیپٹل ہے، یہ 4.5 لاکھ لوگ اس کے اندر مستقل رہ رہے ہیں، اس کی کوئی پہاڑی بھی اب خالی نہیں، کوئی کسی بھی خالی نہیں رہی ہے. اور دن کو اس کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ گرد و نواح سے آ کے ان کے کاروبار ہیں، ان کی ملازمتیں ہیں. تو اس کے ساتھ انصاف کرو، اس مظفر آباد شہر کے ساتھ. ہم چیختے رہے کہ اگر خدا نخواستہ ماکڑی متاثر ہو جائے واٹر سپلائی سکیم، یہ 4.5 لاکھ لوگ پانی کہاں سے پئیں گے؟ تو یہ ایک سکیم تھی جو 3 سال سے جس پہ کام چل رہا تھا، 3.5 سال سے، ٹوبا تریڑی جسے کہتے ہیں، جو گریوٹی پہ آنی ہے، شہر کے اندر پانی آنا ہے، جو نئی بجلی کا اس سے تعلق ہے. خدا نخواستہ اگر ماکڑی میں پرابلم ہو جائے، ڈوبا تریڑی جب سے انوار الحق صاحب آئے ڈوبا تریڑی کی واٹر سپلائی کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا جا رہا. تو جب وہ مسلسل زیادتی کرتا ہے، CMH نہیں بننے دیتا، ایمز کے اندر نہیں کوئی پروجیکٹ ہمیں دیتا، ہمارا کوئی منصوبہ نہیں شہر کے اندر جسے آپ میگا کہتے ہیں دیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ہم ایک پرامن طریقے سے، مہذب طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آواز کو بلند کرتے ہیں. خفا ہو گیا پچھلے کچھ ماہ سے، وہ خفا تھے، کبھی ایک طریقے سے وہ ہم پہ اپنے خفگی کر رہے تھے، کبھی دوسری طرح سے کر رہے تھے. آخر ایک دن انہوں نے، میں 2 جنازوں کے لیے، جو 2 شادیوں کے لیے گھر سے نکلا، کس طرح انہوں نے آ کے لے گئے. اور بار طور وہ دیکھ رہے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے تو ہم انڈینز کی سیکورٹی فورسز سے وہ نہیں ہمیں 91 میں ڈرا سکے، ایسے تو ہمیں انڈین BSF نہیں ڈرا سکی جب ہم کشمیر مقتل کے اندر کام کر رہے تھے، سری نگر کے اندر ہم ان سے نہیں ڈرے. تو بھائی جان آپ کے اس سے ہم کیسے ڈر سکتے ہیں؟ لیکن اینڈ یہ ہوا کہ جب ہمیں عدالت میں پیش کیا گیا، میں وکیل ہوں، میں I was shocked کہ جب وہاں استغاثہ پیش کیا گیا، جج صاحبہ نے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے، کیا یہ؟ انہوں نے کہا جی اس کو جوڈیشل بھیجنا ہے. کیوں بھیجنا ہے؟ کہ جی انہوں نے تعاون نہیں کیا. کیا تعاون نہیں کیا؟ کہ یہ آئے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اب آ گئے اور آپ نے بیان لیا. انہوں نے کہا جی بیان شیان تو ان کے لیے بیان کچھ بھی نہیں تھے میرے. انہوں نے کہا جی آج لے لیے کہ تو پھر بھی کیوں نہیں ان کو بھیجنا ہے جی، ان کا اب یہ تیاری ہے ان کی بھیجنے کے لیے. انہوں نے کہا اس سے آپ نے کوئی ریکوری کرنی ہے، اس سے کچھ چیز آپ کو مطلوب ہے؟ انہوں نے کہا نو. انہوں نے کہا میں نہیں دیتی آپ کو اس کے لیے. انہوں نے عدل کیا، انصاف کیا، انہوں نے مجھے بیل آؤٹ کر دیا. ورنہ آپ نے مجھے انوار کو خوش کرنے کے لیے، اس کے وزراء کو خوش کرنے کے لیے 10-12 دن رکھ کے راڑا میں باپ خوش ہو جاتے. میں 15 دن کے بعد بھی تو باہر آتے نا، تو باہر آتے اپنی یہی بات کہتے جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نا انصافی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، تنگ نظری نہ کرو، تعصب نہ کرو. یہ مظفر آباد پوری ریاست جموں کشمیر کے ماتھے کا جھومر ہے. آزاد کشمیر کا تو ہے ہی ہے، یہ گلگت بلتستان والوں کا بھی، یہ کرگل لداخ والوں کا بھی، یہ سب کا ہے. تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برادرانہ سلوک کرو، منصفانہ سلوک کرو. لیکن میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک انوار آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، مظفر آباد کے باشندگان کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا، عدل نہیں ہو سکتا.